ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مزارات ہیں کیا ان کا شریعت میں کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے۔ صالحین کے مزارات، شہداء کے مزارات، کیا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو فرمان ہے، وہ فائنل اتھارٹی ہے دین میں، اور اس سلسلہ میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مزارات کو بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزارات پہ ہوتا کیا ہے۔ مزارات جو ہیں ان کی سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے، مزار کا جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے وہ ہے اس کو ایک پکا بنانا اور بڑا بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرما دیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور عام جو لوگ ہیں گناہ گار، ان تمام لوگوں کے جو قبروں کے معاملات ہیں وہ سیم ہیں۔ شریعت میں انبیاء کے کچھ خصائص ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں پر ایک ہی قانون، ایک ہی قاعدہ، ایک ہی ضابطہ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جو شہداء ہیں یا نیک لوگ ہیں ان کے لیے قبر کے اعتبار سے کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ ان کی قبر کو پکا بنایا جائے یا ان کی قبر پر گنبد مزار بنایا جائے وغیرہ، ایسا ان کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل آرڈر دے دیا کہ قبروں کو پختہ مت بناؤ۔ تو جو مزارات پہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے، قبر کو پکا کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی منع کر دیا کہ قبر کو پکا نہیں بنانا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اور جو مزارات کے ساتھ مخصوص ہے کہ ان پر لوگ بیٹھتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، ویسے اپنے مرادوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کر دیا، جیسے کہ صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے۔ اسی طرح مزار جو ہیں ان پر عمارت بنائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مزارات پر لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر مساجد تعمیر کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات پر، قبرستان میں جہاں بھی قبر ہو، وہ کسی ولی کی ہو، کسی شہید کی ہو، جس کی بھی قبر ہو، وہاں پر نماز ادا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تختی لگانے، کتبہ لگانے سے منع کر دیا ہے۔ ان تمام جو اللہ کے نبی کے احکامات ہیں، یہ آپ سامنے ساتھ احادیث انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو ان احادیث میں اگر کسی کو شک ہو تو وہ کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے یا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ دین جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ، قرآن و حدیث کے علاوہ ہر کسی کی بات پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان تمام کی جو باتیں ہیں ان کو کنڈیشنز کے طور پر مانا جائے گا کہ وہ کنڈیشنل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو فلاں شرط میں مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات غیر مشروط مانی جائے گی، باقی ہر کسی کی بات کو اللہ اور نبی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ مشروط کیا جائے گا۔ اگر ان کی بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے تو اس کو مان لیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ تو
ان باتوں پر اعتراض کرنے سے پہلے ان احادیث کو بغور مطالعہ کر لینا چاہیے۔ جن احادیث کا ہم حوالہ دے دیں، جن احادیث کو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں، ان احادیث کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ان احادیث کو ٹھنڈے دل سے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے پڑھیں، دیکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی رائے کو قائم کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی قسم کی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی کومنٹ کرے گا، اس کو مشروط بنانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو فرمان ہے، اس کو بہرحال ہر صورت ماننا ہے اور خوشی کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو قبروں پر کام کیا جاتا ہے، جو مزاروں پر کام کیا جاتا ہے، وہ ہے قبہ بنانا، بڑے بڑے گنبد بنانا، بڑے بڑے مزار بنانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک جنرل آرڈر دے دیا کہ قبر پر قبہ مت بناؤ، اس کو اونچا مت کرو۔ آج کل دربار ہیں، بہت اونچے اونچے دربار ہیں، ان پر بہت بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ کسی قبر پر قبہ بنایا جائے، گنبد بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد کو تعمیر کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ قبرستان پر میں مسجد نہیں ہے، اور جہاں پر مسجد ہے وہاں پر قبرستان نہیں ہے، قبر نہیں ہے، اور جہاں پر قبر ہے وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد تعمیر کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو قبر پر کام کیے جاتے ہیں مزاروں پر، وہ ہیں وہاں پر جو کہ عام قبروں پر بھی کیے جاتے ہیں، وہاں پر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، وہاں پر پھول نشاور کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس کے مطابق قبر پر پھول چڑھائے جائیں یا قبر پر اگربتی لگائی جائے۔ تو یہ کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور نہ ہی کرنے کا انہوں نے بھی کبھی حکم دیا۔ تو یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو آج کے دور میں بالخصوص بر صغیر میں بہت سارے بڑے بڑے مزارات ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں تمام لوگوں کی جو قبور ہیں وہ کچی ہونی چاہیے، تمام لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ ایک بالش سے نیچی ہونی چاہیے۔ کسی بھی کی قبر پر کسی مسلمان کو بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ کسی قبر کو پکا کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پکا کرنے سے منع کر دیا، کتبہ تختی لگانے سے منع کر دیا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں جو احادیث ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے جو مزار کا کانسیپٹ ہے شریعت میں وہ بالکل ایک خود ساختہ ہے، سیلف میڈ ہے۔ اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔